اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ بیٹھے ہیں مسجد وزیر خان لاہور میں یہ خصوصی پروگرام پیش کرنے کے لیے اپنے عہد کے جید علماء کے ساتھ، قاری قرآن کے ساتھ، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ ہم نے پہلے دن ہی یہ بات عرض کی تھی کہ یہ ماہ مبارک یہ ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ۔ اس ماہ مبارک میں قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھا جائے، یہ کوشش ہے ہماری کہ کس طرح قرآن کریم کے بہت سارے مضامین ہم لے کر آ رہے ہیں اور اپنے معزز علماء کی خدمت میں اپنے سوالات رکھتے ہیں، اور ہمارے معزز علماء ہمارے سوالات کے شافی جوابات عطا فرماتے ہیں۔ قرآن ہمیں وقار کے ساتھ جینا سکھاتا ہے۔ ماہ مبارک نزول قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع محترم ناظرین ایک بڑا خاص موضوع، اللہ پر بھروسہ کسے کہتے ہیں۔ ہماری عام گفتگو میں روزمرہ یہ گفتگو آتی ہے، یہ موضوع آتا ہے کہ بھئی اللہ پر بھروسہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، توکل کے حوالے سے بات ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہم اپنے معزز علماء سے یہ دریافت کریں گے کہ دینی پرسپیکٹو میں اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل کسے کہتے ہیں، اور کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے جانے کا نام توکل ہے، یا توکل اور تدبر دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تدبر پیدا کیسے ہوتا ہے تاکہ وہ راستے توکل کی طرف جائیں؟ کیا ہم تدبر اور توکل کو ایک ساتھ لے کر چل رہے ہیں؟ توکل کا، اللہ پر بھروسے کا، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ بھی ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم فرمائیں گے۔ اللہ پر بھروسہ نہ ہونے کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ یقیناً شیطان کی چالیں۔ کیا ہمارا نفس سب سے بڑا دشمن ہے اللہ پر بھروسہ نہ ہونے کی صورت میں؟ شیطان کی چالوں پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ یہ ہمیں بتائیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ خواتین و حضرات، کون اس ملک کا فرد ہے کہ جو قرآن و حدیث سے محبت کرتا ہو اور ڈاکٹر صاحب کے نام اور آپ کے کام سے واقف نہ ہو؟ ہماری خوش بختی کہ ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہم آج بھی ڈاکٹر صاحب سے سیکھیں گے۔ تشریف فرما ہے ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا، محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، ہمارا پروگرام پیام صبح لازمی جز ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو آپ دور فرماتے ہیں۔ ڈین پنجاب یونیورسٹی تشریف فرما ہے قاری قرآن محترم قاری سید صداقت علی۔ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ بس نام ہی بیان کر لینا کافی ہے۔ قاری سید صداقت علی صاحب تلاوت قرآن کریم کے حوالے سے ہمارے ملک کا انتہائی معتبر نام، کئی نسلوں کو آپ نے تربیت دی اور تربیت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو سلامت رکھے۔ ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم محمد سرور نقشبندی صاحب، ایک اور معروف اور مقبول نام ہمارے ملک کا۔ قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 129، جو سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، تلاوت کے قرآن کریم سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقل حسبی اللہ
لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. فقل حسبي الله. فقل حسبي الله لا إله إلا هو. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری سید صداقت علی صاحب نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اب اگر یہ لوگ آپ سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، بریک کی طرف جا رہے ہیں
واپس آئیں گے محمد سرور نقشبندی صاحب کی خدمت میں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ فقیر عجم ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب، ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، قاری قرآن قاری سید صداقت علی صاحب اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم محمد سرور نقشبندی صاحب۔ اور خواتین و حضرات، یہ پروگرام، یہ خصوصی پروگرام ہم نے اہتمام کیا ہے مسجد وزیر خان لاہور کے صحن میں بیٹھ کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ خواتین و حضرات، وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ درخواست گزار ہوں محمد سرور نقشبندی صاحب سے۔ حضرت دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈلک، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ اے نبی دے مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے نہ کر دکار امتی یا نبی، زیست کے تپتے صحرا پہ شاہ عرب تیرے اکرام کا ابر برسے گا کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری، کب مٹے گی میری تشنگی یا نبی، یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یاد
چہرے بھی دھندلا دیے، دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری، دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری، بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، یا نبی۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ ڈاکٹر صاحب آغاز کرتے ہیں آپ سے، ارشاد فرمائیے، یہ یعنی توحید پر ایمان لانے کے بعد پہلا نتیجہ اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل، یہ کیا توکل کیا ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کیا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیک صاحب، توکل کا آسان مفہوم یہ ہے کہ اپنی محنت کے نتائج اللہ پر چھوڑ دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام تر اسباب اختیار کرنے کے بعد یہ یقین کامل اپنے ذہن میں راسخ رہے کہ میری نصرت اور میری مدد کرنے والی حقیقی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسباب اختیار کرنا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے۔ خود محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس صحابی کو توکل کا مفہوم سمجھایا تھا جو اپنا اونٹ باہر چھوڑ آئے تھے باندھے بغیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ اونٹ کا کیا کیا ہے تو انہوں نے کہا اللہ پر توکل کرتے ہوئے چھوڑ آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ پہلے اس کا گھٹنا باندھو، اسے رسی کہیں اس کی رسی کہیں باندھو اور پھر اسے اللہ کی ذات عالی کے سپرد کرو۔ سبحان اللہ۔ توکل یعنی اسباب سارے اختیار کرنے کے بعد یہ یقین رکھنا کہ اسباب اصل میں اثر انداز نہیں ہیں، اصل مسبب الاسباب ہے جو اسباب میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ یعنی سب اسباب اپنی تاثیری میں مسبب الاسباب کے محتاج ہیں، لیکن مسبب الاسباب اپنی قدرت کے اظہار میں اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے بار بار ہمیں یہ بات سمجھائی ہے۔ ابھی جو آیہ کریمہ قاری صاحب نے پڑھی، جی محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے اعلان کروایا جا رہا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ آپ کے دشمنان دین آپ سے رخ پھیر رہے ہیں اور آپ کی تعلیمات کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، آپ اعلان کر دیجئے حسبی اللہ، میری محنت کے نتائج اللہ مجھے دینے والا کافی ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنی قوموں کو ہمیشہ توکل کا درس دیا۔ قال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی ذات عالی پر یقین رکھتے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی اپنے محنت کے نتائج اللہ سے حاصل کرنے والے بنو۔ اور انیک صاحب، جب اللہ کی ذات عالی پر یہ توکل ہوتا ہے تو پھر محنت کے نتائج اگر برعکس نکل آئیں، جو میں چاہ رہا ہوں اس کے برعکس نکل آئیں، تو مجھے انزائٹی کا شکار نہیں ہونا پڑتا اور میں ڈپریشن میں نہیں چلا جاتا، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ میں تو اللہ سے ایک پھول مانگ رہا تھا، ہو سکتا ہے اللہ مجھے ایک گلدستہ دینا چاہ رہا سبحان اللہ۔ اور مجھے توکل کا مفہوم جو حضرت ہود علیہ السلام کی زبان مبارک سے سمجھ آیا ہے قرآن کریم میں، اللہ اکبر، حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اللہ کی ذات عالی کے سوا تم سب میرے خلاف اپنی تدبیریں اختیار کر لو اور مجھے مہلت نہ دو،
من دونہی فکیدونی جمیعاً ثم لا تنظرونی، نون کے نیچے زیر ہے، مجھے مہلت نہ دو، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، سبحان اللہ، دنیا میں کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی کو اس نے اپنے قبضہ قدرت میں نہ رکھا ہو۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمان و زمین کو زائل ہونے سے اس اللہ کی ذات عالی نے تھام رکھا ہے۔ تو اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ، انیک صاحب، شیطان، آپ نے سوال انٹرو میں فرمایا تھا، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی ذات عالی پر توکل ضروری ہے۔ اور قرآن، جی ڈاکٹر صاحب، قرآن نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اللہ کی ذات عالی پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، شیطان کو ان پر سطوت و شوکت حاصل نہیں ہو سکتی، غلبہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، شیطان تو ان پر غلبہ حاصل کرتا ہے اور ان کو اپنی سواری بناتا ہے اور ان پر سوار ہوتا ہے جو اس کے ساتھ یارانہ گانٹ لیتے ہیں اور اللہ کی ذات عالی کے ساتھ شرک کرنے والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنی سکت کے مطابق تمام اسباب کو یکجا کر کے کوشش کرنا اور نتیجہ مسبب الاسباب پہ چھوڑ دینا، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ رکاوٹیں شیطان کے تعلق سے بات ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمارا رازق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا خالق بھی ہے۔ میں جب بریک سے واپس آؤں گا تو ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں یہ سوال رکھوں گا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ پہ توکل کے لیے، اللہ پہ بھروسے کے لیے کیا پہلے معرفت خداوندی ضروری نہیں؟ مجھے معلوم تو ہو کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں۔ ما قدر اللہ حق قدر، تم نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب، محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، قاری قرآن محترم قاری سید صداقت علی صاحب، اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم محمد سرور نقشبندی صاحب۔ بات ہو رہی ہے اللہ پہ بھروسہ کیا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں، پیدا کیسے ہوتا ہے، رکاوٹیں کیا کیا ہیں۔ ڈاکٹر سرفراز آوان صاحب نے بنیادی نکات بیان فرمائے، اسی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، میرا سوال آپ کو یاد ہوگا، معرفت الہی کے بغیر اللہ پہ بھروسہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ مجھے معلوم تو ہو کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں، کس کے آگے سجدہ ریز ہوں۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں انسانی فطرت اللہ کریم نے جس طرح کی بنائی ہے، انسان کی فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کا کام بنانے والا کوئی ہو، اس کے جو امیدیں ہیں وہ پوری ہونے کے لیے اسباب مہیا ہوں، جو خطرات اس کے ہیں اس سے بچنے کے لیے اس کو اسباب مہیا ہوں۔ جب وہ اپنی فطرت کے مطابق ان مادی اسباب کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو دنیا کا کوئی بھی سبب ایسا نہیں ہے، بڑے سے بڑا سبب ایسا نہیں ہے جس میں تصویر کا دوسرا رخ انسان کے ذہن میں نہ ہو اور انسان کی فطرت کسی بھی طرح کے خدشے سے یا کسی بھی طرح کے خطرے سے وہ بچ جائے، یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ آپ بڑے سے بڑا کوئی سبب اختیار کر لیں اور جو ایک ثابت شدہ حقیقت ہو، مسلمہ حقیقت ہو، اس کے اندر بھی خطرات رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہوائی جہاز اڑتا ہے تو پائلٹ ان اصولوں کی بنیاد پر جو سائنسدانوں نے بنائے ہیں، وہ اتنے لوگوں کو لے کر ہوائی جہاز میں اڑ جاتا ہے، اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اس پہ اعتماد کیا جاتا ہے، لیکن جہاز گرنے کے خدشات پھر بھی باقی رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ بحری جہاز کی بات کر لیں، دنیا میں آپ کوئی بھی سبب اختیار کر لیں، لیکن اس میں جو دوسرا نیگیٹو جو سائیڈ ہے، جو منفی پہلو ہے، جو خطرے کا پہلو ہے، جو خدشے کا پہلو ہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔
جب انسان ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے مسبب الاسباب کی معرفت رکھتا ہوگا اور اس کو یہ معلوم ہوگا کہ ان سارے اسباب کو پیدا کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے اور وہ ذات قادر مطلق ہے اور ان اللہ لقوی عزیز، وہ قوت بھی رکھتی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے اور غالب ہے ہر چیز پر، لہٰذا جب وہ اسباب کو استعمال کرتے وقت بھروسہ اسباب پہ نہیں کرے گا بلکہ مسبب الاسباب پہ کرے گا اور اس کو یہ معرفت حاصل ہوگی کہ وہ اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اگر میں بھروسہ اس پر کروں گا تو اس میں منفی پہلو کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی فرق جو معرفت خداوندی سے حاصل ہوتا ہے، معرفت باری تعالیٰ سے حاصل ہوتا ہے، کہ وہاں خدشہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ جہاز پہ چڑھ رہے ہیں، آپ کار پہ سفر کر رہے ہیں، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، ہم اس کو قابو کرنے والے نہیں ہیں، اس کو مسخر کیا ہے تو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی بھی سبب ہے، اگر میری زبان ساتھ دے رہی ہے، اگر میرے گلے سے آواز نکل رہی ہے، تو یہ ساری صلاحیتیں عطا کرنے والی ایک ذات ہے۔ لہٰذا جب آپ اس معرفت کو ساتھ لے کر زندگی گزار رہے ہوں گے تو تمام دنیا کے اسباب استعمال کرتے ہوئے، بہت خوبصورت بات ڈاکٹر سرفراز اعوان صاحب نے کہی کہ اسباب کا نتیجہ اللہ کی طرف چھوڑ دینا، یہ ہے اصل میں توکل۔ اسباب اس اختیار کرتے ہوئے تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کے خدشات ختم ہو ہی نہیں سکتے، انسان کی جو کیفیت ہے، گو مگو کی کیفیت، یا جو خطرات اور خدشات کے جو امکانات ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے جب تک وہ اس کو اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو، اور ایک یہ بات اس کے ذہن میں نہ ہو کہ میں جب اللہ پر بھروسہ کروں گا، اسباب کی بجائے جب میں اللہ پر بھروسہ کروں گا مسبب الاسباب پر، تو میرے لیے کوئی نتیجہ غلط نکل سکتا ہی نہیں۔ یہ ہے اصل میں وہ بات جو انسان کو تیقن دلاتی ہے اور یقین دلاتی ہے۔ اب میرا سوال آپ ہی سے ہے جی کہ معرفت الہی، تو یہ معرفت الہی پیدا کیسے ہوتی ہے؟ سمپل سوال، سادہ سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت کی آیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر جگہ جگہ پہ اپنی جو ربوبیت کی آیات بیان فرمائی ہیں، وہ ہماری معرفت حاصل کرنے کے لیے ہی عطا فرمائی ہیں کہ دیکھو اس دنیا میں تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، اس دنیا کو پیدا کرنے والا کون ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور رات دن کو پیدا کرنے والا کون ہے، ان سب کے اندر ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب۔ لیکن یہ ان باتوں کا اقرار اور اثبات تو مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مسلمان جب قرآن کریم پڑھ رہا ہے، ایک غیر مسلم جو قرآن کریم پڑھ رہا ہے، دونوں کے پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرق وہی ایمان کا ہے۔ ایمان نام ہے مان لینے کا، ٹھیک، اور جب آپ پڑھتے ہوئے ہر چیز کو تسلیم کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ ایمان ہے، اور جب آپ اس کا نتیجہ دیکھ کر تسلیم کرتے ہیں تو یہ کفر ہے۔ یعنی فرعون نے جب اس کو ڈبکی لگی تو اس نے بھی کہا تھا کہ میں ایمان لے آیا، لیکن ڈبکی لگنے کے بعد جو کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ اور جو سمندر کے سامنے کھڑا ہو اور پیچھے سپر پاور ہو اور وہ کہے کہ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، کہ ساتھی سارے کہہ رہے ہیں کہ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے سیہدین۔ دنیاوی اسباب جواب دے گئے ہیں، اللہ کا ساتھ تو ہے۔ لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ کامل توکل کے لیے مادی اسباب سے کامل مایوسی ضروری ہے۔ جب تک آپ کامل طور پر اسباب سے مایوس نہیں ہوں گے اور مادی دنیا سے مایوس نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ کو اللہ پر کامل بھروسہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جتنی زیادہ آپ دنیاوی اسباب پر بھروسہ کرتے جائیں گے، اللہ پر توکل میں اتنی کمی واقع ہوتی جائے گی۔ لہٰذا سب سے پہلی بات ضروری ہے کہ آپ ساری دنیا سے مایوس ہو جائیں، لیکن ایک اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جہاں اسباب جواب دے جاتے ہیں وہاں سے توکل کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پورے اسباب استعمال کر کے انسان مایوس ہو جائے، سمجھے کہ اب توکل کی حدود شروع ہو گئی ہیں، اور اللہ پر بھروسہ کرنا یہ ابتدا سے بھی ہے۔ لہٰذا ایک بات یہاں پہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے تو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ اللہ نے قرآن میں کسی جگہ نے یہ نہیں کہا، جہاں پہ امر کا صیغہ آیا ہے نا کہ توکل کریں، تو کسی ایک جگہ بھی یہ اس طرح سے بیان نہیں ہوا کہ فتوکلوا علی اللہ یا فلیتوکل المؤمنون علی اللہ، اس طرح بیان نہیں ہوا۔ حالانکہ سیدھا جو جملہ خبریہ بنتا ہے اور یہ سیدھا جو جملہ بنتا ہے وہ اس طرح سے بنتا ہے کہ تم اللہ پر توکل کرو۔ ہر جگہ پہ یہ ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ،
وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا وَعَلَيْهِ فَتَوَكَّلُوا سبحان اللہ۔ کہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرو، اور اس کے اندر جو پہلے لا کے اس کے اندر جو سٹریس پیدا کیا ہے، جو حسر پیدا کیا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ مادی اسباب کا 1% بھی، کوئی حصہ بھی اگر پرسنٹیج کا توکل کا رہا، اعتماد کا رہا، تو کامل توکل اللہ پر نہیں ہو سکتا۔ سبحان تو اللہ۔ یہ وہ جزوی توکل ہے جو اصل میں توکل کی روح کو خراب کرتا ہے اور انسان اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بالکل واضح کر دی بات، بلکہ فلسفہ سامنے آ گیا کہ توکل کسے کہتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کس چیز کا نام ہے، یہ پیدا کیسے ہوتا ہے۔ توکل کا، اللہ پہ بھروسے کا رزق حلال سے کیا تعلق ہے؟ سبحان اللہ۔ بریک سے واپس آ کر ہم سوال رکھیں گے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں، جو اللہ دنیا چلا سکتا ہے وہ میرا کچن بھی چلا سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام صفات کے ساتھ قبول کرنا، اور کیا اچھی بات فرمائی کہ قرآن کریم کی وہ آیات جب آدمی نہ پڑھتا ہی نہیں بلکہ اپنے اندر اتارتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہوتا ہے اس بات پر کہ میرا کام، میں ہوں پروسیس اورینٹڈ، میں رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آ کے ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کروائیں گے اللہ پر بھروسے کے موضوع پر۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ملک جید علماء تشریف فرما ہیں، قاری قرآن تشریف فرما ہیں، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں مسجد وزیر خان لاہور کے صحن سے بیٹھ کر رہے ہیں۔ یہ ماہ مبارک، نزول قرآن کا مہینہ، قرآن سے قربت کا مہینہ، ہم سیکھ رہے ہیں اپنے جید علماء سے۔ ڈاکٹر سرفراز احمد آبان صاحب، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب نے کس خوبصورت انداز سے بتایا کہ اللہ پہ بھروسہ کہتے کسے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سمپل سوال ہم نے رکھا، آج کا ایک سوال، زندہ سوال، رزق حلال جو رزق حرام کی طرف جا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں اللہ پر بھروسے میں کمی رکھتا ہے اپنے اندر، تو رزق حلال اور توکل کا، اللہ پہ بھروسے کا کیا ربط ہے آپس میں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انیق صاحب، جو شخص رزق حرام کما رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں اپنے کچن کو چلاؤں گا اور اپنے نظام کو چلاؤں گا، وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ وہ خود رازق ہے، اللہ اکبر۔ وہ خود رازق ہے۔ رازق ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات سمجھائی کہ دیکھو، اسباب تم اختیار کر رہے ہو، اچھا ہے، لیکن یقیناً اللہ کی ذات عالی ہی تمہارے لیے رزاق ہے، تمہیں عطا فرمانے والا ہے۔ اور اللہ قرآن کریم میں جیسے فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اسے کافی ہے، اللہ اسے کافی ہے۔ علیہ اللہ بکافٍ عبدہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اور توکل اختیار کیا اور تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ اللہ ہاں بالکل۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اللہ وہ حی قیوم جو ذات ہے اس پر تو نے بھروسہ کرنا ہے۔ اور میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے عرض کروں گا، بہت خوبصورت بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ بالفرض اسباب معدوم بھی ہو جائیں، اسباب معدوم بھی ہو جائیں، پھر بھی بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں، رب انی وہن العظم منی، اللہ میری ہڈیاں پرانی ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، میرے سر سے چاندی جھلکنے لگ گئی ہے، وامراتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن لم یجعل لی شقی، اے اللہ تیری رحمت سے پھر بھی میں محروم نہیں ہوں۔ بیوی بانجھ ہے، میاں بوڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی کہ اے زکریا نبشرک بیحییٰ، ہم آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں۔ اسباب اپنی تاثیر میں اللہ کے محتاج ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
جب آگ کی طرف انہیں بڑھایا جا رہا ہے تو ان کی زبان مبارک پر تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل. اور جب صحابہ کو یہ کہا گیا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لوگ آپ کے خلاف سارے جمع ہو گئے ہیں، ان سے ڈرو. فزادہم ایمانا، تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. تو نتائج اللہ پر چھوڑنا. رزق دیکھیے، رزق ایک ہے رزق جمع کرنا، ایک ہے رزق جمع کر لینا، ایک ہے اس رزق میں اللہ اپنی برکت شامل کرے. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. جو برکتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ اصل میں رزق کو انسان کے لیے کافی بناتی ہیں، برکتیں کافی بناتی ہیں. تو یہ برکت کسے کہتے ہیں کہ برکت سے کیا ایک شخص اللہ پر ایمان لائے بغیر واقف ہو سکتا ہے یا اللہ پہ بھروسہ کیے بغیر واقف ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ڈاکٹر صاحب. ناممکن. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. خواتین و حضرات، کیا گفتگو، بنیاد، یہ دین کی روح یہ ہمارے دونوں معزز علماء نے عطا فرمائی کہ اللہ پہ بھروسہ ہوتا کیا ہے. اللہ اکبر. خواتین و حضرات، بریک سے واپس آئیں گے اور محمد سرور نقشبندی صاحب سے درخواست کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. فی الحال ایک چھوٹا سا بریک. زمین و زمان تمہارے لیے ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب، محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، قاری قرآن قاری سید صداقت علی صاحب اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم محمد سرور نقشبندی صاحب. وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا. سرور بھائی عطا فرمائیے. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. سبحان اللہ. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. اس شہر بے مثال کی خوشبو اڑا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں. بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی. فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے. عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. مغرب میں
گدائے علم دروازہ علی سے، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، وہ جب آپ نعت عطا فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں اقبال کا شعر آ رہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اب بالکل آخری منٹ جاری ہیں پروگرام کے، ٹو ڈوز کرنے کے کام، یہ جو دین کی تعلیم ہے، دین کا درس ہے، یہ آپ دونوں حضرات نے عطا فرما دیا۔ اب یہ بتائیے امت کو کہ کیا کرے، یہ اللہ پہ بھروسہ اندر کیسے پیدا کرے اور کفر کے سامنے کھڑی ہو اپنے تمام تر یقین کے ساتھ۔ دیکھیں جی، توحید جو ہے نا دراصل اللہ پر اعتبار کا نام ہے۔ اگر مسلمان توحید کا دم بھرتا ہے تو اس کو ہر معاملے پہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ پر اعتبار کرنا چاہیے، اور اگر اللہ پر اعتبار ہے تو پھر ہماری پلاننگ میں جو ہم ٹو ڈوز کی بات کرتے ہیں جی ہاں، اور ہماری روزمرہ کی پلاننگ، ہم صبح نکلتے ہیں، ہم اسباب مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سارے اسباب کی ہم فہرست بناتے ہیں، اور اگر ہر سبب کو حاصل کرنے کے لیے اور ہر نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے ہماری پلاننگ میں سر فہرست توکل علی اللہ موجود ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارے پاس توحید بھی موجود ہے، اللہ پر اعتبار بھی موجود ہے، اور ہم متوکلین میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ہماری تدبیر اور کافر کی تدبیر میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسی تدبیر کافر کر رہا ہے ویسی تدبیر مومن کر رہا ہے، تو اس میں توکل کا کوئی پارٹیکل موجود ہی نہیں ہے۔ دونوں کی نفسیات میں زمین آسمان کا فرق دونوں ہوتا کی ہے۔ نفسیات میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے، جو کہ بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ جب وہ نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم توکل علی اللہ سے آ رہی ہیں۔ یہ تو سادہ سی بات ہے، صبح سے لے کر شام تک آپ کو دسیوں کام پڑتے ہیں۔ اصل میں اس دین کی تعلیم کی اس تفہیم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے نتیجہ کسی بھی سبب میں نہیں رکھا۔ اللہ نے نتائج نہ ہمارے ہاتھ میں رکھے نہ کسی سبب میں رکھے، نتائج سارے کے سارے اللہ کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں جس کے ہاتھ میں نتائج ہے۔ اسباب استعمال کریں، ٹھیک ہے، لیکن ہر چیز کا نتیجہ اس کے سپرد کر دیں۔ سارا دن دھکے کھانے کے بعد اگر شام کو میں اس نتیجے پہ پہنچوں کہ میرے پاس سارے اسباب مہیا ہونے کے باوجود نتیجہ میری مرضی کا نہیں نکلتا، تو ہم کیوں نہ اسباب استعمال کرنے سے پہلے اس ذات پر توکل کر کے، اس پر بھروسہ کر کے پھر اسباب کا استعمال شروع کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان اسباب کے اندر وہ تاثیر پیدا فرما دے گا جو اصل میں مطلوب ہے، اور جو ہماری اصل جو ہمارے دکھوں کا مداوع بھی ہے، ہماری دنیا بھی بنا سکتی ہے، ہماری آخرت بھی بنا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ مسلمان کی نفسیات میں اور غیر مسلم کی نفسیات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے ملک میں خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے، جی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات عالی پر توکل جو سکھایا گیا ہے دین کی طرف سے، اس میں کمزوری آ گئی ہے۔ اللہ مسلم معاشرے میں خودکشی ہو، یہ تو ایک حیران کن بات ہے۔ کبھی اس کی ہماری تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملتی، لیکن آج پاکستان میں خودکشی کا ریشو جو بڑھ رہا ہے، تناسب بڑھ رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے خلاف جب نتیجہ دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہوا جو ہم چاہ رہے تھے، حالانکہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہ رہا ہو۔ جی ہاں، بالکل۔ تو اپنا اللہ نعوذ باللہ نہیں بننا چاہیے۔ ہم اپنے بہت سارے کام اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے کام خود پکڑ لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک نفسیاتی عارضہ ہے۔ اسباب استعمال کرنا ہمارا کام ہے، اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے۔ اور اللہ، جیسا آپ نے بات فرمائی تھی کہ ایک پھول مجھے نہیں ملا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ گلدستہ مجھے ملے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے گلدستہ
हो सकता है कि एक बाग मेरा मुंतज़िर हो। अल्लाह अकबर, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। डॉक्टर साहब मैं आपका बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुजार आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह सलामत रखे। हमारे उलमा को डॉक्टर हम्माद लखवी साहब आपका बड़ा ममनून, आप तशरीफ़ लाए। कारी सदाकत अली साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कारी साहब की आमद हमारे लिए किसी बड़ी नेमत से कम नहीं। डॉक्टर साहब से दरख्वास्त की हमने, डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए, डॉक्टर हम्माद लखवी साहब, सदाकत अली साहब और सरवर नक्शबंदी साहब। ख़वातीन हज़रात, ये लाहौर की एक नुमायाँ आवाज़ है, लाहौर की क्या बल्कि हमारे पूरे मुल्क की नुमायाँ आवाज़ है नात के हवाले से। ये जो गुफ्तगू हम करते हैं, ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ से बैठ कर, नुज़ूल कुरान का महीना, कुरान से क़ुरबत, अल्लाह ताला हमें कहाँ देखना चाहता है और अल्लाह ताला हमें कहाँ देखना नहीं चाहता। कुरान करीम बिल्कुल वाज़ेह कर देता है, क्योंकि कुरान फ़ुरक़ान है। कल इंशाअल्लाह एक नए पैनल के साथ और एक नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। कल तक के लिए अपने मेज़बान अनीक अहमद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।